سورہ فاطر رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ انسان اگر ان قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جب اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہوں تو یہ دیکھو کہ جب میں آسمان سے پانی نازل فرماتا ہوں، وہ زمین پر آتا ہے، پانی ایک جیسا ہوتا ہے، زمین ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو درخت لگے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کے پھل مختلف ہوتے ہیں۔ زمین بھی ایک جیسی اور پانی بھی ایک جیسا، زمین کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، پانی کے اندر بھی کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن جو درخت ہیں اس پر جو پھل لگتا ہے ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں، ان کا مزہ بھی مختلف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی پانی کے ساتھ ان کو مختلف رنگ کس نے دیے، ان کو مختلف ذائقے کس نے دیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف انہی چیزوں کے اندر جو تم ہر روز استعمال کرتے ہو، ایک ہی جگہ درخت لگے ہوئے ہیں، انار کا بھی ہے اور مالٹے کا بھی ہے، امرود کا بھی ہے، اور وہیں پر لیمو کا بھی ہے۔ لیمو کو دیکھ لو کہ وہ کتنا کھٹا، اور وہیں پر ساتھ آم ہے وہ کتنا میٹھا۔ تو زمین تو ایک جیسی ہے اور پانی بھی ایک جیسا ہے،
پھر ان کے اندر ذائقے مختلف کس نے کیے اور رنگ مختلف کس نے کیے ہیں؟ اللہ ہی نے تو کیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ تم پہاڑوں پر اگر تھوڑا سا غور و فکر کرو تو پہاڑوں کے اندر بھی ایسا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل سفید، کہیں ایسے ہیں جو بالکل سرخ، کہیں ایسے ہیں جو بالکل سیاہ۔ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے کھڑے کر دیے اور ان کو مختلف رنگ کس نے دے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اسی طریقے سے انسانوں کے اندر دیکھ لو، انسانوں کے اندر کسی کا قد چھوٹا ہے تو کسی کا بڑا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، مختلف قسم کے ان کے رنگ ہیں اور مختلف قسم کے ان کی اخلاق ہیں اور ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ دوسرے جیسا ہو بالکل 100%، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ اللہ نے عوام پیدا کر دی، اتنے انسان بنا دیے، لیکن ہر ایک الگ الگ۔ تو اتنے انسانوں کو پیدا کرنا اور ان کو مختلف رنگ دینا، مختلف شکلیں دینا، مختلف اخلاق، مختلف زبانیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر غور و فکر کرو گے تو تم بے ساختہ کہو گے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، پالتو یا ویسے جو چوپائے ہیں، جو زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، ان کے رنگ بھی دیکھ لو، ان کی نسلیں بھی دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ نشانیاں گنوائی اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور ان ڈرنے والوں کے اندر سب سے جو اوپر ہے، جو سب سے بڑا طبقہ ہے، وہ اہل علم حضرات کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کی قدرت کو۔ 100% اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال علم کی وجہ سے اللہ خود فرماتے ہیں کہ اہل علم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں بنسبت دوسروں کے۔ اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، اور یہ ایسی تجارت اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، صرف نفع ہی نفع ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں امید ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا پورا اجر بھی دے گا، اپنا فضل عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی نصیب فرمائے گا۔ اس لیے اہل علم جو کچھ کرتے ہیں، ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کرے، اور وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جیسے علماء ڈرتے ہیں۔ الم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے پانی، فاخرجنا به ثمرات، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل، مختلفاً الوانها، جن کے رنگ مختلف ہیں، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے جدد بیض، کچھ چٹانیں ایسی ہیں کہ جو سفید ہیں، وحمر، اور کچھ ایسی ہیں جو سرخ ہیں، مختلف الوانها، ان کے رنگ مختلف ہیں، یعنی کہ صرف یہ دو رنگ نہیں، اور بھی بہت زیادہ رنگ ہیں، وغرابیب سود، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل سیاہ ہیں، ومن الناس، اور انسانوں میں سے، والدواب، اور چوپاؤں میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، ان کے بھی رنگ اسی طریقے سے مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، اہل علم۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا، سرًّا وعلانیہ خفیہ بھی اور ظاہراً بھی، یرجون یہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کی، لن تبور جو ہلاک ہونے والی نہیں، یعنی کہ اس کے اندر کوئی نقصان کا چانس نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کا اجر عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے انہیں اور اضافہ دے، زیادہ دے ان کو، اِنَّهُ غَفُورٌ بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، شکور قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کتاب میں سے، هو الحق یہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو ان سے پہلے آئی ہیں، ان اللہ بعبادہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں لخبیر البتہ باخبر ہے، بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کی دعوت دی، لیکن انسان کے پاس کہاں وقت ہے؟ آج کل انسان بہت زیادہ مصروف ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر کچھ غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ دعوت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے بندوں کو کہ تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھو، تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھو، اس کے اندر تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مقدس کے اندر جو بیان کردہ مثالیں ہیں وہ عام فہم ہیں، یعنی کہ یہ پڑھے لکھے سے زیادہ ان پڑھ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، تو اس کو زیادہ سمجھ سکتا ہے پڑھے لکھے سے بھی کہ واقعی بات تو سچ ہے کہ درخت تو دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، وہ زمین بھی ایک ہی ہے، اور پانی جو اوپر سے آیا وہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن ان دونوں کے رنگ بھی الگ الگ اور ان کے ذائقے بھی الگ الگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، سورۃ الرعد میں ہے 13ویں پارے میں، کہ ایک ہی پانی کے ساتھ ان کو پلایا گیا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ ایک پھل ہے تو اس کا ذائقہ کچھ ہے، دوسرا اس سے بہت ٹاپ کلاس کا ہے، تیسرا اس سے بھی اعلیٰ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلتیں ہم نے بانٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی ہر ایک کے سامنے ہے، یہ اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن ہر ایک چیز میں جلوہ اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک چیز کے اندر نظر آتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے یعنی کہ میں مثال ایک دے رہا ہوں، جیسے پھل ہیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی کیلا ہے، انڈیا کے اندر بھی ہے، دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہے، یعنی کہ یہ پھل دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، شکل تو ایک جیسی ہے لیکن اس کا حجم وہ الگ الگ ہے۔ ہمارے ملک میں اس کا رنگ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، دوسرے ملک کے اندر ہے وہی کیلا لیکن سائز میں اس سے بڑا ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ تو ہر ملک کے اندر پھر وہی کیلے، ان کی پھر کئی قسمیں ہیں، کئی رنگ کئی ذائقے، یعنی کیلا ہے دنیا کے اندر سب کا رنگ ایک جیسا یا سب کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فکس ہے کہ یہ 3 انچ کا ہے، 4 انچ کا ہے، 5 انچ کا، اللہ کی مرضی ہے، کہیں اس نے کیسا پیدا کر دیا، کہیں کیسا پیدا کر دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے پھل ہیں دنیا کے اندر، وہ نظر ایسے آتے ہیں جیسے اب ہمارے پاس ناشپاتی ہوتی ہے، پھر وہ چائنا والی آ جاتی ہے تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن ذائقہ اس کا اپنا ہے، اس کا اپنا ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو جیسے یہاں پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انار ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کندھاری انار لگ رہا ہے، یہ تو کوئٹہ والا لگ رہا ہے، سیب کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں یہ تو فلانے علاقے والا ہے، انگور کو دیکھتے ہیں یہ چمن والا ہے، یہ فلاں علاقے والا ہے، یہ کوئٹہ والا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم یہاں پر ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب نقشے ہیں، یہ سب کے سب نقل ہے،
وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب جنت میں تمہیں یہ کیلا پیش کیا جائے گا، جب انار پیش کیا جائے گا، تو پھر تم وہاں پر یہ کہو گے کہ ہاں اسی جیسے دنیا کے اندر ہم نے دیکھے تھے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ملتے جلتے ہوں گے، یعنی انار جب ہم دیکھیں گے وہاں پر تو ہم کہیں گے کہ ہاں اسی جیسا انار میں نے دنیا میں دیکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں پر اتنا چھوٹا سا انار تھا اور وہاں بہت بڑا انار ہوگا، لیکن چونکہ شکل دیکھی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر پھل، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی جنت تو پھر جنت ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ آدھے کیوں بولے ہیں؟ سچی ہے الحمدللہ، ہمارا نبی سچا، ہمارے نبی کی ہر بات سچی ہے الحمدللہ۔ ہمارے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی، جب ہر طرف برکتیں، ہر طرف خزانے خزانے ہوں گے، اس وقت حال یہ ہوگا کہ اسی دنیا کے اندر جو انار ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا، ایک قبیلہ، ایک جماعت بیٹھ کر اس کو کھائے گی، اور جو اس کا چھلکا ہوگا اس سے فرمایا کہ ایک خیمہ بنے گا۔ یہ تو دنیا کی باتیں، ہمارے نبی کی بات تو حق سچ ہے، یہ تو دنیا میں ہوگا، اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ ہمارے نبی پاک نے کب بات فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر دکھائے گا عوام کو، یہ دیکھو میرے نبی کی سچی بات۔ اور اسی طریقے سے جب جنت میں جائیں گے، یہ دنیا کا انار ہے جس کو ایک جماعت کھا رہی ہوگی، اور اس کے چھلکے کے ساتھ ایک خیمہ بن رہا ہوگا، تو جو جنت والا انار ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے نشانوں کے اندر غور و فکر تو کر کے دیکھو، ایک انار کو کھول کے دیکھو کہ دانے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فٹ کیے ہیں۔ یہ فٹنگ اگر ہم ان دانوں کو نکال دیں، سارے مل کر زور لگائیں کہ پھر دوبارہ ایسے اس کو بند کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر تہ کیسی لگائی، اس کے اندر باریک سی جھلی کیسے لگائی، کتنے حصوں کے اندر اس کو بنایا، یعنی کہ یہ ایک پھل ہے تو اس کی بناوٹ، اتنا خوبصورت بنانا، یہ تو پھر مخلوق ہے، پھر خالق خود کتنا پیارا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی پھلوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کھاتے تو ہو، تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لیا کرو۔ جب کھاتے ہو اللہ کی ان نعمتوں کے اندر غور و فکر بھی کر لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی، اس کی محبت دل کے اندر بڑھے گی۔ فرمایا کہ پھر پہاڑ ہیں، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سفید ہے تو یہ خود بخود نہیں ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بیض، اس کو بیض میں نے بنایا، سفید میں نے بنایا۔ وَحُمْرٌ، کچھ سرخ ہیں، وہ خود نہیں بنے، ان کو سرخ میں نے بنایا۔ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کچھ بالکل سیاہ ہیں، ان کو سیاہ میں نے بنایا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ مختلف الوانها، مختلف اور بھی رنگ ہیں، ان کے رنگ میں نے ان کو عطا کیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ پتھر ہی تو ہیں بے جان، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے جان پتھر بھی میری تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ میری تسبیح کرتے ہیں پہاڑ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح تم سمجھ نہیں سکتے۔ جس رب کی کرتے ہیں وہ رب سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان پہاڑوں کے اندر اتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھ دیے، کتنے خزانے چھپا دیے۔ اب انہی پہاڑوں کے اندر سے تیل بھی نکل رہا ہے، اور انہی کے اندر سے گیس بھی نکل رہی ہے، کوئلہ بھی نکل رہا ہے، تانبا بھی نکل رہا ہے، سونا بھی نکل رہا ہے، کتنے خزانے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ جو ہے نا خزانے ختم ہونے والے ہیں، اور پھر جب 20 سال گزرتے ہیں، 30 سال، پھر اس کے بعد نئے خزانے دریافت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے کتنے بندے دنیا میں ابھی باقی ہیں جو آنے والے ہیں، تو اللہ نے سارے خزانے تھوڑے ایسے ظاہر فرما دینے ہیں۔ جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنے تک ہمیں رسائی دیتا ہے کہ یہ لو استعمال کرو، اور جب وہ ختم ہونے لگتے ہیں اس کے بعد پھر نیا آ جاتے ہیں۔ یہ مخلوق بھی تو ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 1 صدی ہے، اگلی صدی کے اندر مخلوق اگلی آ جائے گی، تو یہ خزانے ہم ختم کر کے چلے جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے انہی پہاڑوں کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہوگا۔ پھر بھی اللہ نے نظام چلانا ہے نا، یعنی کہ جس طریقے سے ایک انسان اگر کوئی دعوت کرتا ہے، گھر کے اندر مہمان بلاتا ہے، کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے، کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے 200 بندے بلائے تو وہ 200 کے بجائے 250 250 بندوں کا کھانا بناتا ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اگر 500 کو بلایا تو وہ 600 کا بنائے گا،
ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ بندے رہ جائیں، وہ باتیں بنائیں، اور ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر جتنی بھی کوشش کریں غلطی کا امکان پھر بھی رہتا ہے۔ تو اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے ارب انسان پیدا کرنے ہیں، کتنے خراب انسان قیامت تک میں نے بھیجنے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو میں نے کیا کھلانا ہے۔ رازق جو میں خود ہوں، انہوں نے نظام کیسے چلانا ہے، جو کچھ ان کی ضروریات ہیں اس کو پہلے ہی پتہ ہے، اس نے پہلے سے بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ والدواب والانعام، چوپائے، مویشی، فرمایا کہ ان کے رنگ بھی اسی طریقے سے مختلف ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے ہیں، ایک گھوڑے کو دیکھ لیں، کئی نسل کے گھوڑے ہیں، لیکن دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یعنی اتنے خوبصورت خوبصورت گھوڑے ہیں۔ اب یہی بھیڑ کے بچے دیکھ لو، بکری کے بچے دیکھ لو، بکریاں دیکھ لو، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ان کے ماتھے کے اوپر سفید نشان ہے اور اس کے چاروں کھر کا ایک کلر ہے، دم کا ایک ہے، جیسے کسی بندے نے خود ان کو بنایا ہو، اور یہ رنگ اور مختلف ڈیزائن اللہ نے خود بنائے ہیں۔ بہت ایسے ایسے جانور بھی ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت رنگ ہے، اور اس کے اندر رنگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک سلسلہ بنایا کہ ڈیزائننگ، یعنی کہ رنگ بھی ہیں اور پھر ڈیزائن بھی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ فرماتا ہے اس میں غور و فکر تو کر کے دیکھو، بے ساختہ کہو گے کہ واقعی اللہ اللہ ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اتنی حسین چیزیں، اتنے بڑے بڑے جانور اور اتنے چھوٹے چھوٹے جانور، ان سب کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اور ان کی باتیں بھی سنتا ہے، ان کی ضروریات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ جب ان باتوں کے اندر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر اسے محبت بڑھے گی کہ نہیں، اور جب محبت بڑھے گی پھر محبت میں جب سجدہ کریں گے مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک ہے خشک سجدہ، اور ایک یہ ہے کہ سمجھ بوجھ والا، اس میں بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے علماء ڈرتے ہیں، اہل علم ڈرتے ہیں۔ اب اس آیت میں علماء کی شان اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج کل دجالی اور یہودی میڈیا اور سوشل میڈیا سے لوگ متاثر ہو کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ طبقہ جنت میں چلا گیا ہم پہلے چلے جائیں گے۔ لوگ باتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک بات جو ہے نا بڑی اہم عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننی ہے، توجہ ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف فرمائی، اور ایک اور آیت میں ہے قل حل، آپ فرما دیجئے کیا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو اہل علم ہیں اور جو بے علم ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت اور وہ آیت، یہ دونوں آیتیں اہل علم کی شان کے اندر ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو اہل ایمان ہے تم میں سے وہ، اور جو اہل علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یعنی احادیث کے اندر تو اتنی شان بیان کی گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ایک عالم دین وہ 70 بندوں کی جو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کرا پائے گا۔ یعنی کہ جیسے حافظ قرآن 10 بندوں کے لیے ہے، تو شہید 70 بندے اور عالم دین 70 بندے، معمولی بات ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے 70 ٹکٹ دیے عالم کو کہ یہ 70 تیرے پاس ہیں، اور حافظ کو 10 دیے ہیں، جو حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے، یوں سمجھو کہ 80 تو اس کے پاس یہ ٹکٹ پھر رہے ہیں۔ اور جس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کر دے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی کہ نبی کے وارث علماء ہیں۔ اب یہاں پر جو میں اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے وارث یہ ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی کہتا ہے جی فلاں عالم وہ تو یوں کرتا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب بڑے نیک ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اور ہیں علماء کے اندر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے ہر طبقے کے اندر ہے، ججوں کے اندر اچھے ہیں برے ہیں، وکیلوں کے اندر اچھے برے ہیں، حافظوں کے اندر اچھے برے ہیں، تاجروں کے اندر اچھے برے ہیں، نمازیوں کے اندر اچھے برے ہیں، یعنی ہر طبقے کے اندر اچھے برے ہیں یا نہیں ہیں؟
لیکن علماء کے اندر نظر آتے ہیں کہ یہ برے ہیں. کیوں؟ ہر طبقے کے اندر ہے نا، اچھے ہوں یا برے ہوں، یاد رکھیں کہ برا بھی ہے تب بھی وہ نبی کا وارث ہے. اور جس طریقے سے ایک باپ کی اولاد میں سے 5 بیٹے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، ایک اس کے اندر نشہ ہی نکل آتا ہے، تو کیا کہ اس کا باپ تبدیل کر دیں گے؟ جی کر سکتے ہیں؟ اچھا چلو اس کا باپ تبدیل نہیں کرتے، یہ ہم کر سکتے ہیں ساری دنیا کے سارے لوگ مل کر کہیں بھی اس کو وراثت میں حصہ نہیں دینا، یہ فارغ ہے، کر سکتے ہیں؟ جی ہے کوئی قانون؟ جی وکیل صاحب نے بتا دیا کوئی قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ بے شک اچھا ہو یا برا ہو، یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ کمانے والا ہے تو وہ وارث ہے، کوئی کمائے یا نہ کمائے، جو اللہ نے ایک بندے کو اولاد دی ہے وارث وہی بنے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک بیٹا برا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کا بیٹا تو وہ برا ہے، اس کی جگہ پر اس کی وراثت مجھے دے دو. ہو سکتا ہے؟ اچھا یا برا ہے وارث تو پھر وہی ہے. تو اللہ کے نبی نے بھی بتلا دیا کہ علماء میرے وارث ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں تم نہیں مان سکتے، میرے وارث یہی ہیں. تو اسی ایک بات کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو پھر یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اور اعتراض برائے اعتراض، یعنی بات بھی کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ جو یہودی میڈیا ہے اس نے ہمارا ذہن یہ بنا دیا ہے کہ یہ ایک گرا پڑا طبقہ ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، یعنی کہ ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ ان کی کیا انکم ہوتی ہے؟ یہ تو ایسے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. یعنی وہ اصحاب صفہ والا منظر لوگ دکھاتے ہیں بھی جیسے وہ تھے نا یہاں بھی ایسے ہوں گے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی ان کو اگر ہم نے اس لائن پہ لگا دیا تو ان کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ مستقبل جو اصل مستقبل ہے وہ تو آخرت کا ہے، اور وہ تو اسی سے بننا ہے. آپ جتنی دنیاوی ڈگریاں لے لو اس سے مستقبل جو اصل مستقبل ہے آخرت والا وہ تو بننا ہی نہیں ہے. اب ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ایک گرا پڑا طبقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ سلوک بھی یہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ گرے پڑے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہی رکھو. اور کچھ زمانہ پہلے کی بات ہے کہ ایسے ہوتا بھی تھا کہ لوگ گھروں کے اندر جاتے تھے، مدرسوں کا ماحول بھی اسی قسم کا تھا، محلے سے وہ روٹیاں مانگ کر لے کے آیا کرتے تھے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دور برا تھا، لیکن بہرحال اس وقت ہر گھر کی صورتحال یہی تھی. اس وقت ہر گھر کے اندر یہی ہوتا تھا، کم سے کم جذبہ تھا، لوگ روٹی پھر بھی دیتے تھے، لیکن وہ روٹیاں کھا کے مانگ مانگ کے کھا کے وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے اور اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے اور کر کے دکھایا ان لوگوں نے. وہ مانگی روٹیاں کہیں جیسے بھی کھائی تو ذہن یہ بن گیا کہ ہمارے بچے بھی ایسے مانگیں گے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اور پھر ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جو یہ طبقہ ہے نا علماء کا، ایک تو یہ کہ ہم نے ان کو اتنا دینا ہے کہ بس صرف سانس ان کا باقی رہے، اس سے زیادہ نہیں دینا، ورنہ یہ لوگ ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے. ان کی تنخواہ کم رکھنی ہے اور اس کے علاوہ ان کو پابند رکھنا ہے کہ بس نماز اگر ہو بھی گئی ہے پڑھا لی ہے تو پھر بیٹھے رہو نا اگلی نماز تک، دنیا کا کام کیوں کرتے ہو؟ کوئی بیچارہ امام مسجد، کوئی مولوی، کوئی مدرس جو مدرسے کے اندر کتابیں پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، فارغ ٹائم کے اندر اگر کوئی وہ ریڈی لگا لیتا ہے، کوئی کام کر لیتا ہے، کوئی دنیا کا کام، اللہ معاف کرے جی ان کے حال دیکھو. ہمیں کیا سکھاتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں. میں تمہیں کیا سکھایا؟ خودکشی کر لو. تمہیں کیا سکھایا؟ تمہیں تو کوئی منع نہیں کہ کاروبار نہ کرو. اچھا ان کا حال دیکھو، ان کا پیٹ بھرتا ہے جی، تنخواہ بھی لے رہا ہے اور پھر بھی ریڑھی لگا کھڑے بازار میں. دیکھو اب اس کو کام ہے کہ بازار کے اندر، ظاہر سی بات ہے تو جبرائیل تھا، اس کا کام کیا ہے بازار کے اندر. اور مشرکین نے کہا تھا نا ما لہذا الرسول، کیسا رسول ہے یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا تو وہی دیکھیں کہ یہ اعتراض مشرکین مکہ نے کیا تھا، اور آج اگر تم لوگ ایسے اعتراضات کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو. اور وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، ما لہذا الرسول، کیسا رسول ہے یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے. توبہ توبہ، اتنا بڑا گناہ، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ تو آج اگر نبی پر جو بات ہوئی تھی، نبی کے وارثوں پر ابھی بالکل وہی اعتراض آ رہا ہے. اچھا یہ کہنا کہ جی تنخواہ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر دیکھو ابھی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، پھٹے لگا کے کھڑا ہے، کام کر رہا ہے، تو یہ ان سے بندہ پوچھے تنخواہ ہے کتنی؟ جو تنخواہ تم دے رہے ہو، تنخواہ بند کر کے اس کے گھر کا پورا بجٹ پورے مہینے کا چلا کے تو دکھاؤ. تنخواہ نہیں دے رہے،
اچھا پھر جن کی تنخواہ 1 لاکھ ہے نا، وہ امام کے پاس آ کے دعائیں کراتے ہیں، جی میرے لیے دعا کرنا جی، قرضہ بہت زیادہ ہے جی، کوئی برکت نہیں ہے تنخواہ کے اندر۔ 1 لاکھ والا آتا ہے، اس کے پاس جس کی تنخواہ 15,000 ہے، اس کے پاس آ کے دعا۔ اچھا اگر وہ کہہ دے کہ چلو جی تمہاری تو ہے بے برکتی والی، یہ برکت والی 15 تم لے لو، 1 لاکھ مجھے دے دو، پھر کیا بنے گا؟ لیکن بیچارے پھر وہ شریف ہے نا، اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابو جہل کی سنی ہے کہ نہیں سنی؟ ابو لہب کی سنی ہے کہ نہیں سنی؟ وہ پھر اسی نبی کے وارث ہیں، وہ پھر سنتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے جی دعا کرتے تھے، اللہ اس کے قرض دور فرما دے، اللہ اس کی تنخواہ میں برکت دے دے، دعا کر کے بیچارے رخصت کر دیتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ذہن کیوں؟ ایک تو یہ کہ دینا نہیں ہے، اگلا پوائنٹ اس سے زیادہ سخت ہے، اگر اللہ اس کو دے دے پھر اللہ پر بھی اعتراض ہے، تو نے اس کو کیوں دے دیا؟ یعنی کہ علماء پر جو اعتراض چلتے ہیں نا جی، بازار کے اندر دیکھیں جی اس نے دکان لے لیے جی، توبہ توبہ، اتنا بڑا گناہ جو سارے نمازی خود کر رہے ہوتے ہیں، وہی گناہ اگر یہ بیچارہ کر لیتا ہے، یعنی وہ سارے تو نہیں کرتے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے۔ ہماری مسجد میں شاید آپ کو یاد ہوگا، ہمارے وہ مؤذن صاحب تھے، میں خالی سے پہلے والے مؤذن، انہوں نے وہ پھٹا لگایا تھا اسی بازار کے اندر، بانو بازار میں۔ تو میرے پاس کتنے نمازی ہے، یقین مانے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس نمازی ہے، وہ جی آپ کا مؤذن کا حال دیکھو جی، تنخواہ سے اس کی پوری نہیں پڑتی، ٹیوشنیں بھی پڑھاتا ہے، پھٹے لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کسی کی چوری تو نہیں کی؟ کہتی چوری والی بات نہیں ہے جی، آخر کسی نے اس کو مال تو دیے نا جی، میں نے جس کا دیا اس کو جا کے لڑائی کرو اس کے ساتھ، اس نے کیوں دیے؟ دیکھیں جی اس کے پاس اب عورتیں بھی تو آئیں گے نا جی، ہم اس کے پیچھے پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، تو عورتیں آسمان سے آئیں گی، تمہارے پاس نہیں آتی؟ اگر عورت سودا لے لے گی تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے؟ تو یہ بتائیے کہ یہ سوچ میں نے پیدا کی ہے، آپ نے پیدا کی ہے؟ یہ سوچ دجالی میڈیا نے پیدا کی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی مولوی جو ہے نا صرف مسجد تک، بس ملا کی دوڑ مسجد تک، مسجد سے باہر اس کو نکلنے نہیں دینا، اور اتنا اس کو دینا وظیفہ کہ یہ صرف سانس لے سکے، یہ مزے والی زندگی، اچھے کپڑے پہننا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی امام صاحب اچھے کپڑے پہن لے، یہ کپڑے کہاں سے لیے جی؟ بھئی یہ لندن سے منگوائے ہیں، یہ بکر سے لیے، آپ بھی لے لو۔ جوتا کہاں سے لیا آپ نے؟ یعنی کہ یہ سوچ ہے ہماری کہ اچھا جوتا کیوں پہنا ہوا ہے، اچھے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، اچھی خوشبو کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تصور یہ ہے ذہن کے اندر، خاکہ یہ ہے کہ نبی کے وارث ایسے ہونے چاہیے کہ پھٹے ہوئے کپڑے، وہ اللہ کے نبی کے دور میں عمر کے جو 11 ٹانکیں لگی ہوئی تھی وہی 11 ٹانکیں لگاؤ، لیکن عمر کی جو رعایا تھی نا ان کی بھی 15 ٹانکیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر حکمران تھے تو اس وقت جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کے بھی پیوند لگے ہوتے کپڑے ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک لباس بنایا تو رعایا نے اعتراض کیا کہ جب سب کو ایک ایک چادر ملی ہے تو آپ کا لباس کیسے بن گیا، دوسری چادر کہاں سے آ گئی؟ یعنی باقیوں کے پاس ایک ایک تھی، اعتراض تب کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک تھی۔ آج امام کے پاس اگر 4 سوٹ ہیں، مقتدی کے پاس 40 ہیں، اس کو اعتراض کہا کہ بات یہ ہے، ہاں اگر وہ محلے میں جا کر مانگتا ہے جی میں نے سوٹ لینا ہے چندہ دے دو، غلط بات ہے۔ اگر وہ چندہ کرتا ہے جی میں نے گاڑی خریدنی ہے چندہ کرتا ہے، غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے، اور میرا تو نظریہ یہ ہے کہ ہر عالم کو کاروبار کرنا چاہیے، ہر امام مسجد کو کاروبار کرنا چاہیے، تاکہ اس کی تنخواہ پر نظر ہی نہ ہو، اس کی نظر اللہ پر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب عام لوگوں کی تجارت میں برکت دیتا ہے تو امام کے اندر کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ امام کے کاروبار میں کیوں برکت نہیں آئے گی؟ اور اس کو جو اللہ کے نبی پاک نے تجارت فرمائی کہ نہیں، بکریاں چرائی کہ نہیں چرائی؟ اب اگر مؤذن نے پھٹا لگا دیا کون سے جرم کر لیے؟ اللہ کے نبی ملک شام گئے مال لے کر، ملک شام، نبیوں کے نبی۔ تو اب اگر کوئی مولوی کاروبار کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ جی بہت زبردست، لیکن جو یہودی میڈیا سے متاثر ہیں وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان آیات پر غور و فکر کریں کہ اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے وارث یہ ہیں، ان کے علاوہ دوسرا طبقہ نہیں ہے، یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، میرے وارث یہی ہیں۔ جو برا ہے اس کی برائی اسی کی ذات تک ہے، اچھا ہے اس کے صحیح اسی کی ذات تک ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم اس کے دیکھتے ہیں جی یہ سجدہ چھوٹا نہیں کر رہا تھا آج تو، اس کی نماز کیسے جلدی ختم ہو گئی ہے؟
اس نے تو پتہ نہیں روزہ رکھا بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کی شکل سے تو نہیں لگتا، بندہ روزہ رکھتا ہے، کوئی شکل کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے، یہ تو کمزوری نہیں ہوا؟ یعنی ہر کام الٹ، مولوی اگر ہنستا ہے خیر تو ہے آج، یہ کیوں ہنس رہا ہے آج؟ اچھا بیچارہ اگر رو رہا ہے تنخواہ کے ساتھ، اس کا گزارا نہیں چل رہا، رو رہا ہے، رو کیوں رہتے؟ سارے مر گئے ہیں بھئی، ہنسنے بھی نہیں دیتے، رونے بھی نہیں، کرنا کیا اس کا یہ بتاؤ؟ تو اپنی سوچ بدلیں اور اپنے بچوں کو اسی لائن پر لگائیں تاکہ وہ انبیاء کے وارث بنیں۔ دنیا کچھ بھی کہے لیکن اگر رب راضی ہے تو کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔